اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم دوستو، آج میں نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ اسی پروگرام کا اسی موضوع کا تسلسل ہے جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو یہاں مخاطب کیا ہے کہ اسلام کو جو نقصان منافقین دیتے ہیں وہ کفار بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا نہ مسلمانوں کو کہ ان کی اصل طاقت کتنے لوگ ہیں، اصل تعداد کیا ہے، اور نہ ہی یہ پتہ ہوتا ہے کہ کفار کی اصل تعداد کیا ہے۔ یہ وہ جیسے آستین کا جو سانپ ہوتا ہے، ان کی مثال ایسی ہوتی ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو، یعنی جس کے 2 رخ، ایک رخ ایک قوم کے لیے ہو، ایک کس مذہب کے لیے ہو، اور دوسرا رخ کسی اور گروہ کے لیے اور کسی اور مذہب کے لیے ہو۔ اسلام میں منافق کی 4 علامتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ 4 علامتیں کسی بھی انسان میں ملیں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ایک آدھی ملے یا 2 ملیں 3 ملیں تو وہ اتنے درجے کا منافق ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس کوئی امانت رکھواتے ہیں، یعنی پیسے رکھوا دیں، سونا رکھوا دیں، کوئی اس کے ذمہ کوئی ذمہ داری لگا دیں اس کی، تو وہ اس میں صحیح طریقے سے اس کو ادا نہ کرے، خیانت کرے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ کا سہارا لے۔ اور تیسری کہ جب وہ وعدہ کرے لین دین کے معاملے میں یا کسی بھی بارے میں وہ وعدہ کرے تو وہ اس کو وفا نہ کرے، بد عہدی کرے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑا کرے تو اس میں وہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ 4 علامتیں ہیں جو منافق کی ہوتی ہیں۔ اس کا ہم جائزہ لیں کہ منافقت کے کس حصے میں اس وقت مسلمان کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سٹارٹ میں ہی منافقوں کا ڈسکس کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے لیے بھی خطرناک ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی خطرناک ہیں، اور یہ اپنی ذات کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپنی برائی کو چھپاتے ہوئے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ حالانکہ جھوٹ بولنا، بد عہدی کرنا، یہ معاشرے میں فساد کو جنم دیتا ہے۔ فرمایا خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام کے اس دور میں مسلمان ہوئے تھے، وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے انگاروں کے اوپر چلنا، کہ ساری دنیا کی مخالفت مول لے لینا، رشتہ دار چھوڑ دینا، اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اور اسلام کا کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہی اپنے اوپر مصائب کو، پریشانیوں کو دعوت دے دینا کہ بس اب زندگی سے سکون رخصت ہو جائے گا اور پریشانیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی۔
تو وہ ایسے لوگوں کو وہ بے وقوف کہتے تھے، وہ کہتے تھے بس اسلام کی اتنی باتوں پر عمل کرو جس سے تمہیں بھی سکون رہے، کسی کی دشمنی مول نہ لو، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسلام کو رد کیا ہے اور یہ فرمایا کہ جو مومن ہے اس کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ اگر وہ ادھورا اسلام میں رہے گا تو وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی برباد ہوگا، اور یہ اہل کتاب کا شیوہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ اور جو شخص ایسا کرے کہ کچھ حصے کو مان لے اور کچھ کا انکار کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و رسوا ہو اور آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو یہی کچھ اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر طرف مسلمانوں کے قسمت میں ذلت و رسوائی ہے، کیونکہ وہ پورے کے پورے اسلام پہ نہیں چل رہے۔ بس ہر گروہ نے، مسلمانوں کے جو چند گروہ بنے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام اور اپنے فائدے کا اسلام پکڑ لیا ہے اور اسی کے پیچھے اپنے پیروکاروں کو لگایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت سے بچائے۔ بہت شکریہ۔